گا ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر ابھی جس طرح سے ہو گیا ہے, شیر افضل مروت صاحب کا ایک کلپ میں نے بریک میں آپ کو سنایا, میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم بارڈر لائن پہ رہ گئے, تھوڑا سا ہمیں اگر اور ایکوموڈیٹ کیا جاتا تو شاید یہ آئینی ترمیم جو ہے متفقہ طور پر منظور ہو جاتی. پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا کوئی کوشش میں کمی رہ گئی یا نون لیگ کی طرف سے رہ گئی, یہ ہوا کیا تھا؟ دیکھیں عادل بھائی, پیپلز پارٹی نے تو چیئرمین بلاول نے تو بڑی کوشش کی, زرداری صاحب نے بھی کی ان کی سپرویژن میں. تو مولانا صاحب کے ساتھ جو ساری گفت و شنید چل رہی تھی, پھر مولانا نے پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا ہوا تھا, تو انڈائریکٹ تو پی ٹی آئی آن بورڈ, دوسرا خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں بھی آن بورڈ تھی. اب میرے خیال میں تو ان کو ایک پولیٹیکل کرائسس ہے, ان کے اندر ایک سوچ کا کرائسس ہے, پولیٹیکل ویژن کا کرائسس ہے. اگر وہ پولیٹیکلی اچھے طریقے سے ڈیل کرتے تو اپنے لیے بہت سا ایک پیکج لے سکتے تھے, اپنے لیے رائتیں سسٹم سے لے سکتے تھے اور اپنے ونڈو اوپن کر سکتے تھے مذاکرات کے ساری پارٹیوں کے ساتھ, اور ایون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے, تو پولیٹیکل پروسیس میں تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ اگر وہ آن بورڈ ہو جاتے تو ملک میں ایک سٹیبلٹی بھی آ جاتی اور ان کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو جاتا. اور یہ جو شیر افضل مروت صاحب نے جو بات ٹھیک کی ہے کہ ایک دوسرے سے سلام لینے سے بھی جاتے ہیں, جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست تو نہیں ہے نا. سیاست تو ہے اپنا اپنا نظریہ, اپنی سوچ, اپنا وے آف گورننس, آپ نے عوام کو ڈیلیور کیا کریں. گالی گلوچ ہر وقت تو میں صرف آپ کو گالی دے کے آپ نے قد بڑھاؤں یا آپ مجھے گالی دے کے, یہ کوئی سیاست نہیں ہے. اچھا میں شیر افضل مروت کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے جو دوسری بات کی وہ بھی بڑی معنی خیز بات کی. آپ خود بھی تحریک انصاف میں رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں اپوزیشن والوں سے ہاتھ ملانے سے. خواجہ آصف صاحب سے سرے راہ ہو گیا تھا اور میری پارٹی نے میرا دھڑن تختہ کر دیا تھا. یہ جو کلچر ہے یہ کیسے پروان چڑھا ایک پارٹی کے اندر؟ اور یہ میں کہوں کہ وہ ان کے اندر ایک ڈیبیٹ پی ٹی آئی کے اندر جو میرا ایک اختلاف کی وجہ بھی تھی نا, وہ ساری پارٹی خان صاحب کہتے تھے کہ میری جو بیس ہے نا وہ دوسری جماعتوں کے خلاف ہے, ان کی مخالفت کی. ایون جو آج سارے کیبنٹ ممبر نے, جب میں خان صاحب کو کہتا تھا ڈائلاگ کریں تو بہت سے لوگ جی اب ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے تو پھر آپ کی بیس کمزور ہو جائے گی. اور وہ بیس کمزور کرنے کے چکروں میں اپنا ویژن بھی کھو بیٹھے اور اپنی پاپولیرٹی بھی کھو بیٹھیں گے. الٹیمیٹلی سسٹم کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے, اداروں کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے. یہ حل نہیں ہے. تو میں اس وقت بھی خان صاحب کو ان کے منہ پہ کہتا تھا کہ آپ بند گلی میں جا رہے ہیں. میں بند گلی کا لفظ استعمال کر, وہ بلکہ مجھے چھیڑتے ہوتے تھے مزاق میں, چند صاحب بند گلی ٹھیک جا رہی ہے. میں ان کو کہتا تھا کہ آپ بند گلی میں جا رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ابھی آپ کے سامنے جی حضوری والی باتیں کرتے ہیں نا, یہی آدھے آپ کو چھوڑ جائیں گے. اور یقین جانیے وہ آدھے چھوڑ گئے. کوئی مشکل حالات میں کون رہتا ہے؟ اچھے وقتوں میں تو کوئی نہیں چھوڑتا, تو ہمارے جیسا کوئی پاگل ہی چھوڑتا ہے. لیکن مشکل حالات میں تو پھر رہنا آسان نہیں ہوتا نا کسی کے ساتھ. آپ تو بہت پہلے چھوڑ گئے. شکر الحمدللہ. اچھا چلو مجھے بتائیے گا کہ ایک بات بار بار کی جا رہی ہے جو کہ 26ویں ترمیم کے جو مخالفین ہیں, جن میں وکلاء بھی شامل ہیں, کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کے پر جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں, چیف جسٹس کے پر تقریباً کاٹ دیے گئے ہیں. اب جس کی حکومت ہوگی عدلیہ تقریباً اسی کے ماتحت ہوگی. دیکھیں جی ہماری جو 128ویں نمبر پہ ہم ہیں, جو سول ججز سے لے کر سپریم کورٹ تک جو عوام کا ایک اعتماد نہیں ہے جوڈیشری کے اوپر, کیا یہ پہلے پر لگے ہوئے تھے تو عوام کا اعتماد تھا؟ دنیا میں ہم کس نمبر پہ ہماری جوڈیشری؟ میں سمجھتا ہوں بیسٹ موقع ہے اس وقت جوڈیشری کے پاس ڈیلیور کرنے کا. ریفارمز کریں اور ڈیلیور کریں, لوگوں کو انصاف دیں. اور یہ جو 2% کیسز ہیں جس میں حکومت انوالو ہوتی ہے یا پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں, پوری قوم کا اس طرف دھیان ہوتا ہے. نیچے لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. ایک قیدی 2-4 قیدی صرف سیاسی قیدی نہیں ہے, لوگ لاکھوں کی تعداد, ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اور نیچے زمینوں کا کیس, انصاف نہ ہونا, لوگوں کا چھوٹے موٹے جو رائٹس ہوتے ہیں اپنے رائٹس بھی نہیں ملتے, وہ عدلیہ کا کام ہے لے کے دینا اور سسٹم کو بہتر کرنا, چیک اینڈ بیلنس رکھنا گورننس کے لیے, اس کے اوپر انتظامیہ کے اوپر. تو میرے خیال میں بہتر جائے گے. اور اگر جو ایک مائنڈ پیور پارٹی کا جو تھا کہ اس سیاست کو اور ذرا عدل کو علیحدہ کریں, تو سیاست کنسٹیٹیوشنل بینچ جو ہیں وہ فیصلے کریں گے
اور باقی عدل کی بنیاد پہ ساری جوڈیشری کو اب میں سمجھتا ہوں ایک نیا ریفارمز آئی ہے نا، اور ریفارم کا کوئی دروازہ بند تو نہیں ہو گیا. اگر یہ سسٹم کامیاب نہ ہوا تو اس سے مزید ریفارمز آ جائیں گی، کوئی نہیں روکے گا. 2-4 سال بعد دیکھیں الٹیمیٹلی آپ نے سینیٹری کی بیس پہ کہاں سے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا قصہ چلا، چلتے چلتے سینیٹری تک آیا، پھر پرائم منسٹر سے لیا گیا، پریزیڈنٹ سے لیا گیا، جوڈیشل کمیشن افتخار چودھری نے کس طرح ٹیک اوور کر لیا، جوڈیشل ایکٹیویزم ہو گیا. اب پھر چیزیں واپس آ گئی اس وجہ سے کہ وہ سسٹم عدل کی بنیاد پہ مبنی نہیں تھا. اگر آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک نوٹس دے تو آپ سٹے دلوا دیں، اگر ڈیم کے فنڈ آپ دلوا دیں، اور اداروں کے فنڈز آپ سپریم کورٹ میں پارک ہوئے پڑے ہوئے ہیں بہت سارے سوگو موٹو پہ، یہ ای او بی آئی کے کیسز اور کیسز جو فنڈز ہی ادھر پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ریفارمز آپ کے خیال میں وے فارورڈ تھے؟ ندیم افضل چند صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ.